ہمیں اس حکومت کے خلاف مارچ ہر صورت کرنا ہوگا، اس کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ بطور پی ڈی ایم یہ مطالبہ ہے فل فور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ پی ڈی ایم سیاسی طور پر جو بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ اس خطے کے حالات کو سامنے رکھے۔ الیکشن میں 20-22 مہینے رہ گئے ہیں، آخری 6 مہینے ویسے نکال دیں۔ اب وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ان کے گلے پڑ جائے۔ پی ڈی ایم نے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا تھا، جب کیا تھا اس وقت حالات اور تھے۔ اب حالات پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی جو معاملات چل رہے ہیں، اگر افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے تو نقصان انہی کا ہوگا۔ انشاءاللہ عمران خان تن کے 5 سال پورے کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ پاکستان کے نامور بلکہ دنیا کے نامور ایٹمی سائنسدان، ان کی رحلت ہوئی، کل وفات پا گئے اور کل ہی ان کو کی تدفین اسلام آباد کے اندر ہوئی۔ ایک بڑا نام پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ان کا بہت اہم کردار تھا جو کہ کبھی بھی جو ہے وہ فراموش نہیں ہو سکے گا۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی کہیے کہ اس موقع پر صدر مملکت پاکستان میں موجود نہیں تھے، وہ تدفین میں شرکت نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم پاکستان موجود تھے لیکن اس کے باوجود وہ تدفین میں نہیں آئے۔ اس کو المیہ کہیں یا بدقسمتی کہیں کہ پاکستان اپنے ہیروز کو، اپنے جو قومی ہیروز ہیں، ان کو شاید بہت زیادہ جو ہے وہ فوقیت نہیں دیتا یا ان کے لیے ان کی زیادہ اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ سرکاری اعزاز کے ساتھ تو ان کو ضرور دفنایا گیا لیکن ان کے شکوے شکایتیں اپنی جگہ پہ موجود تھیں جو گزشتہ 2 دہائیوں سے وہ محسوس کر رہے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ شاکی بھی رہتے تھے۔ بہرحال یہ تو ایک تاریخ کا حصہ بن گئے، لیکن دوسری طرف جو آج کی اگر ہم بات کریں پاکستان کے سیاسی حالات کی تو ظاہر ہے کہ بہت ساری کڑیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ ہے، کل 12 اکتوبر ہے اور ایک سانحہ 1999 میں 12 اکتوبر کو ہوا تھا۔ اگر ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر دیکھیں تو بہت سارے جو معاملات ہیں وہ زیر اثر دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا ابھی بلوچستان اسمبلی کی اگر بات ہو جہاں پہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کی حکومت بہت زیادہ مشکل میں دکھائی دیتی ہے۔ 14 اراکین نے آج ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے، جن میں سے کہا جاتا ہے کہ بڑی اکثریت 12 کے قریب جو ہے ان کے اپنے اراکین اسمبلی، ان کی حکومت کا حصہ ہے، ان کی اپنی پارٹی، ان کے اپنے اتحادیوں کا حصہ ہے، انہوں نے جمع کروائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں۔ 38 کے قریب جو لوگ ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ موجود ہیں اور 33 کی جو حمایت ہے وہ ان کو چاہیے ہے۔ المیہ یہ کہ جو 2018 کے اندر جب تبدیلی آئی تھی اور تبدیلی سے پہلے جو تبدیلی آئی تھی، یعنی تبدیلی کا جو چاند نظر آیا تھا وہ بلوچستان کے اندر نظر آیا تھا۔ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ختم کر کے باپ پارٹی جو تھی وہ بنائی گئی یا بنی تھی، اور اس باپ پارٹی کے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی حصے بکھرے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ کیا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے اور کیا واقعی بلوچستان کی تبدیلی کا آغاز ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ دوسری جانب آپ نے شیخ رشید صاحب کو سنا، انہوں نے کہا کہ وہ 5 سال وزیر اعظم پورا کریں گے۔ ویکینڈ کے اوپر جو افواج پاکستان میں تقرری اور تبادلوں کے حوالے سے افواہوں کا بازار گرم تھا، اس کے بعد ان کا یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے، ظاہر ہے کہ اس کو سیاسی اہمیت دی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب شہباز شریف صاحب کی گھن گرج واپس آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے اندر وہ جائیں گے۔ مولانا نے شاید ان کو منا لیا، لیکن جو ٹائمنگ تھی ان کے ماننے کی وہ بھی بہت اہم ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ لانگ مارچ کے لیے آئیں گے، شفاف انتخابات کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ ساری جو گفتگو ہے انہوں نے مولانا کے ساتھ کی ہے، ان کو یقین دہانیاں بھی کروائی ہیں اس سلسلے میں۔ تو کب یہ لانگ مارچ ہوگا اس کی بھی ٹائمنگ بہت ضروری ہے۔ ایک اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سیاست میں وقت کی یہ اہمیت ہوتی ہے، اور وہ ہے جناب جہانگیر ترین صاحب کی ری انٹری، دوبارہ ان کی انٹری ہوئی ہے سیاست کے اندر، اور آج انہوں نے حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پہ بھی بڑے سوال اٹھائے ہیں، پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، مہنگائی کی بھی ان کو یاد ستائی ہے عوام کی کہ مہنگائی سے عوام جو ہے ان کے اوپر برے حالات ہیں۔ سو ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا اکتوبر کا مہینہ واقعی بہت اہم ہے، ستمگر ہے؟ کس کے لیے ہوگا؟ یہ بہت اہم ہے یہ سوال۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج یہ ساری سیاسی جو تبدیلیاں ہیں ان کے حوالے سے بات کریں۔ آج کے ہمارے جو پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شرکا، جناب حافظ عبداللہ صاحب
کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پی ڈی ایم کے ترجمان بھی ہیں, ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے. بہت بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ جناب صداقت علی عباسی صاحب ہیں جو کہ رکن قومی اسمبلی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جانا مانا چہرہ ہے. جناب عبدالقادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا کے رکن قومی اسمبلی ہے, کراچی سے میں جوائن کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے حافظ صاحب آپ کے پاس اگر آپ سے ہی آغاز کروں کہ یہ جو بلوچستان کی تبدیلی کہی جا رہی ہے وہاں پہ بھی, اور کہا جا رہا ہے جام کمال صاحب جو ہے مشکل میں, آپ کی جماعت اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے, سب سے بڑی جماعت ہے وہاں پہ, آپ لوگ ساتھ ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسما بی. جہاں تک بلوچستان میں جام کمال صاحب کی حکومت ہے, 3 سال ان کے پورے ہو چکے ہیں, 3.5 سال کے قریب ہے. جام صاحب کی حکومت بلوچستان میں 3 سال سے جام ہے. جام نے 3 سال میں کوئی کمال نہیں دکھایا ہے, اگرچہ نام اس کا کمال ہے, لیکن حکومت بھی کمال کی ہے. کوئی کارکردگی نہیں ہے, کوئی روزگار نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اس کے لیے کسی منطق, کسی لاجک, کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے سامنے ہے. ان کی اپنی پارٹی بغاوت پہ اتری ہے. آج ان کی اپنی پارٹی نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کر دی ہے. اس سے پہلے اپوزیشن نے جمع کی, جو اپوزیشن کی 23 ارکان ہے. یہ وہی صورتحال ہے جو صورتحال 2018 میں جو آپ نے ذکر کیا. 2018 میں بھی نواب ثناء اللہ زہری پی ایم ایل این کے وزیر اعلیٰ تھے, اور پی ایم ایل این کے اراکین اسمبلی نے ان کے خلاف عدم اعتماد جمع کی. نتیجے میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا. پھر وہی پارٹی جو پی ایم ایل این اس کا لیبل تھا, اسی پارٹی کو باپ بنا دیا گیا. یعنی بوتل پرانی رہی, اس کے اوپر اس پر وہ لیبل صرف چینج کر دیا. ہاں, تو وہ باپ پارٹی بن گئی. اب باپ پارٹی کیسے بنی, کس نے بنائی, یہ بلوچستان والوں کو اچھی طرح معلوم ہے. آپ ہم سے اچھی طرح جانتی ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ باپ پارٹی کا سیاسی باپ معلوم نہیں ہے, نامعلوم ہے کہ کس نے بنایا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی باپ پارٹی میں جام کمال کے خلاف آج عدم اعتماد انہوں نے جمع کی. پہلے سے وہ نار, اور یہ سارے وزراء بھی ہیں, کوئی وزیر خزانہ ہے, مشیر بھی ہے, وزراء بھی ہے, پارلیمانی سیکرٹریز بھی ہے, سب ہے اس میں. اب ناراضگی کیا ہے؟ اگر اپوزیشن ناراض ہے وہ تو ایک تک بنتا ہے, ایک منطق بنتا ہے. اپوزیشن والوں پر تو جام کمال صاحب نے بختر بند گاڑی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, کہیں اور آئی ہے. ایک تو اس کو ان کی عدم کارکردگی ہے, کوئی کارکردگی اس کی نہیں ہے. اس کا یہ کہ ان کے اپنے لوگوں سے ناراض ہے. دوسری بات یہ ہے, جس نے جام کمال کو منتخب کرا کے پارٹی باپ کا صدر بنایا اور حکومت ہاتھ میں تھما دیا, وہی پی ایم ایل این کے باغی لوگ باپ پارٹی بن کے ان کی حمایت کی. ان پر, ان کے سروں پر ہاتھ کس کی تھی؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس امپائر نے جو انگلی پسی ہوئی تھی وہ کھینچ لی؟ جو ہاتھ سر پر شفقت کا رکھا تھا وہ شفقت کا ہاتھ انہوں نے کھینچ لیا. اس لیے جام صاحب کو وزراء کے پاس جانا, میں نے بلوچستان میں بھی ایک تقریب. تو آپ کو لگتا ہے مسئلہ کوئی اور ہے, تبدیلی کوئی اور ہے, جس کی وجہ سے 11-12 اراکین ان کے خلاف ہوئے؟ جس نے ان کو بٹھایا اشارے وہاں سے, کیونکہ ایک ٹیلی فون کال کی حکومت ہے, ایک ٹیلی فون کال پہ یہ گر جاتی ہے. اچھا, یہ اشارے مندوخیل صاحب آپ بھی یہ تسلیم کریں گے کہ اشاروں کے اوپر بلوچستان کی حکومت بنتی ہے اور گرتی ہے, اور اس دفعہ بھی کوئی اشارہ ہے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ یہ اشارہ زردائی صاحب کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا. نہیں, حافظ صاحب بالکل صحیح تجزیہ اس نے پیش کیا ہے, اور یقیناً باپ پارٹی کیسے بن گئی ہے اور اگلے الیکشن میں کون سا نام سے ہوگی یہ لوگ, یہ تو سب کو پتہ ہے. بن رہی ہے, یہی لوگ ہوں گے, کوئی نئی پارٹی ابھی نئی نام کے ساتھ بن بلوچستان کے اندر. بلوچستان کے اندر, پنجاب میں بھی کوئی ایسی سنوائی ہے, بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں. جی, تو لیبل ہے, لیبل بدلتا رہے گا. کل کچھ اور تھا, آج کچھ اور ہے, آنے والا کل کچھ اور ہوگا. جس نے بنائی ہے, جو اس کو کر رہا ہے, وہ سب کو پتا ہے سارا. تو بہرحال اب اس کے اوپر کیا بات کرے. اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اربوں خربوں روپے فنڈ لینے کے باوجود بلوچستان میں نہ پینے کا پانی ہے, نہ کوئی سڑک ہے, نہ کوئی, یعنی پورے بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے. حافظ عبداللہ صاحب میری بات کی حمایت کریں گے. پورا میں تعصب والی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن کم از کم دل دکھتا ہے نا اس وجہ سے, کیونکہ میرے اوریجنلی تعلق بلوچستان سے. ملتان کو 2 موٹر وے جا رہا ہے اور پورے صوبہ بلوچستان میں ایک بھی موٹر وے نہیں ہے. تو اب اس چیز کے آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ میں کہتا ہوں بلوچستان کے سیاستدان ذمہ دار ہے, اور جتنے بھی نواب سردار ہے یہ ذمہ دار ہے
क्योंकि अपनी कौम को उन्होंने तो जो है आपको लगता है कि कामयाब हो जाएंगे जाम कमाल साहब के खिलाफ जो आए हैं अरकान असेंबली, वो कह रहे हैं 38 अरकान हैं, तो वो उनको हिमायत होगी कहीं ना कहीं से, वो दावा कर रहे हैं कि कामयाब हो जाएंगे? मेरे ख्याल में उनको अगर एक टेलीफोन कॉल आ गया तो कामयाब हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर टूट जाएगा, फिर ये मन जाएंगे 4-6 महीने बाद फिर उठ जाएंगे, तो ये तो पता है सबको। तो इसी तरह से फिर आपके ख्याल में तब्दीलियां आती रहेंगी, जो ये हो या आगे भी कुछ हो, ऐसी तब्दीलियां आएंगी आपके ख्याल में? देखिए तब्दीली बदकिस्मती से इस मुल्क में कहां से आती है वो सबको पता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम आवाम को क्या जवाब देते हैं। आज मैं अभी कराची पहुंचा हूँ, कराची के उस एरिया में या आज भी लोड शेडिंग है। मेरे हल्का जो इंतहाई गरीब पसमानदा इलाका है, एहतियात टाउन, बल्दिया टाउन, वहां तो गैस है ही नहीं है, वो बहुत सारी जगहों पे तक कनेक्शन नहीं है। मगर जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में, ये पोश एरिया है, यहाँ भी अभी बड़ी मुश्किल से चाय बना सके घर वाले, यानी गैस का। और ये अभी सर्दियों का मौसम बाकी है, अभी सर्दी आई नहीं है। तो जहां कोयटा की मैं बात करूं, जहां मैं इस्लामाबाद की या पंजाब के सर्द इलाकों का, ये मैं कराची की गर्मी की बात करूं कि अभी से लोड शेडिंग शुरू हुआ, तो इस हुकूमत की नाली और निकम्मापन तो सबके सामने आ गए। और ये नए नए नारे लगा रहे। बदकिस्मती अपोजिशन की है कि हम इकट्ठे नहीं है, आसमा बीवी, हम इकट्ठे नहीं है, सबसे बड़ी बदकिस्मती है। हम अगर इकट्ठे होते हैं ना तो यकीन करेंगे ये दिनों की हुकूमत थी। ये वैसे अब्दुल्ला साहब, ये बात तो मंदोखेल साहब ने बिल्कुल सही की। वफाक की हुकूमत। जी मंदोखेल साहब, आपने जो इन्होंने कहा हम इकट्ठे नहीं हैं, तो हमने सुना है पीडीएम के अंदर शायद पीपल्स पार्टी को दोबारा लाने की भी कोई कोशिश की जा रही है। असमा भी बात ये, हम इकट्ठे नहीं है, क्यों इकट्ठे नहीं है, बिल्कुल बात सही है मेरे भाई मंदोखेल साहब की। इकट्ठ में जो फायदा है, जो यूनिटी है, कौम का भी जो फायदा है वो है, लेकिन इकट्ठे क्यों नहीं है, ये वजूहात, ये असबाब, ये अवामिल आपको भी मालूम है, मंदोखेल साहब को भी मालूम है। अब ये कौम की बदकिस्मती है या सियासी तो वो फिर वही मामला थे, उनको भुला के आप लोग अभी सुना है कि शायद आप, इज इट ट्रू कि आप लोग पीपल्स पार्टी को चाहते हैं वापस? पीडीएम ने रोज अव्वल से, बल्कि मौलाना साहब ने बार बार पीडीएम का इजलास करते हुए 3-4 महीने तो मुसलसल इन्हीं दो पार्टियों को मुखातब करके कहा कि आप आइए इसी फोरम पर, जो इस्तिफसार हमने की है, जिन चीजों की जो वजाहत तलब की, आप आइए इसी फोरम पर बात करें। ठीक, तो ये बरकरार है, अभी दोबारा भी कहेंगे, अभी बरकरार है, दोबारा भी कह सकते हैं। अच्छा, क्योंकि लॉन्ग मार्च की बात हो रही है ना सर, चंद चीजों की वजाहत देना जरूरी है। अच्छा, वो अभी वो कहते हैं इनको जरूरत है वजाहत, बाज साहब ने शोकॉज दिया था, आप कहते हैं कि उनको बहरहाल इस पे मैं आऊंगी क्योंकि लॉन्ग मार्च की आपने अब तैयारी पकड़नी है। तो बाज साहब, ये क्या महज मतलब इत्तेफाक है कि कुछ पोस्टिंग्स होती हैं, फिर उसके बाद एक अफवाहों का बाजार गर्म होता है, उसके बाद आप देखें बलूचिस्तान है, फिर जहांगीर तरीन साहब आ जाते हैं, पीडीएम का लॉन्ग मार्च की बात हो जाती है, ये महज इत्तेफाक है आपके क्या? 3-4 बातें, क्योंकि मुझे दो भाइयों के बाद मौका मिला। एक तो ये है कि ये इकट्ठे हो जाएं, ये जरब खा लें, ये तकसीम खा लें, ये जमा हो जाएं। सिफर को जिस जरब दे दें वो सिफर ही होती है, और सिफर है इनका क्रेडिबिलिटी। लोगों ने पीपल्स पार्टी को देखा, 3-4 मौके देके देखा, आज उनको कराची का बड़ा दर्द उठाए। मेरे भाई मंदोखेल साहब को अपने हल्के का बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस हल्के पे पीपल्स पार्टी अरसा दराज से हुकूमत करके गई है। अभी भी शहर का जो हाल है, ये गैस की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, कराची में पानी की बात नहीं करेंगे, सड़कों की बात नहीं करेंगे, एम्बुलेंस की बात नहीं करेंगे, फायर ब्रिगेड की बात नहीं करेंगे, अपनी पीपल्स पार्टी की लूट मार की बात नहीं करेंगे। उनका ख्याल है कि वो बहुत चलाक है, वो बात करेंगे वहां गैस और बिजली की। भाई तरह बाहर निकल के कराची को देखो, लोगों का क्या आपने हशर किया है, आपके अपने अकाउंट्स भरे हैं और कुछ नहीं भरा। इसलिए ये इकट्ठे भी हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ये तो एक बात है, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि लोगों ने पीपल्स पार्टी, नून को, जेयूआई को देखा है, इनके अपने बैंक बैलेंस भरे। अब दूसरी बात, आपने एक अच्छी मिसाल दी कि जी कुछ हुआ है तो कुछ, बिल्कुल बलूचिस्तान की एक तारीख है। बलूचिस्तान में बदकिस्मती से जो कौमी सतह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी वहां फुटप्रिंट नहीं जा सका। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसके अपने मारूजी हालात हैं। अब्दुल्ला साहब बेहतर समझते हैं कि वहां पे मजहबी पार्टियां हैं, लेकिन कौमी पार्टियां नहीं है। पीटीआई भी उस तरह अभी बहुत बड़ी पार्टी नहीं बनी, बाकी तो उनका फुटप्रिंट है ही नहीं। तो वहां पे सियासत है इस तरह की, और चंद वहां पे इलेक्टेबल्स हैं या सरदार हैं या नवाब हैं, उनकी सियासत है, और ये ऊपर नीचे होता रहता है। उसको आप अपने तरीके से, आपका अपना एक अंदाज है तज्जिया करने का, आप एक खास तरह का तज्जिया करते हैं। कौमी सियासत में तब्दीली का आगाज बलूचिस्तान नहीं, ये तो ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, अच्छा सवाल है, और आप जरूर इसको तब्दीली की बात करें। हम तो हैं ही तब्दीली वाले, और तब्दीली आ चुकी है।
وہ آپ کو نہیں پسند تو آپ ابھی بھی تبدیلی والے پاکستانی قوم تبدیلی کے ساتھ ہے. اچھا. اور وہ آپ کو اگلے الیکشن میں بلکہ لگ پتا جائے گا اچھا کس طرح تبدیلی آتی ہے. باقی ان کا حق اگلے الیکشن کب؟ 2023 میں انشاءاللہ. اس سے پہلے تو نہیں اس سے ہوگا. پہلے بھی اگر الیکشن ہو گئے تو کیا فرق خان پڑے گا؟ صاحب 5 سال پورے کریں گے. دیکھیں ابھی تو ایسے حالات ہیں انشاءاللہ پورے کریں گے. یہ جو لانگ مارچ کیا میں ڈراوے دمکاوے آپ کو یاد ہے میں اور آپ بیٹھے تھے ایک دفعہ چھت پہ اوپر ہم تجزیہ کر رہے تھے. مولانا جب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ ہیں ایک لمیٹڈ کھیل سکتے ہیں. لوگ بڑے سمجھدار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے علاوہ موجودہ سیاستدان کوئی آپشن بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس کہ ایک لیڈر جس کو دنیا چاہتی ہے دیکھنا چاہتی ہے سننا چاہتی ہے. سننے بات جس کے بولنے میں جس کے سننے میں دنیا میں امپیکٹ جاتا ہے. باقی ایسی وہ کنویں کے مہینے کے بے شک پرفارمنس ہو یا نہ ہو پرفارمنس کا ججمنٹ وہ آپ کا اپنا تجزیہ آپ کے. مجھے تو پرفارمنس لگ رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے سنگل کریکولم آ گیا. ہیلتھ کارڈ پاکستان میں سارے غریبوں کو مل رہا ہے. ملک کی معیشت ڈوبی ہوئی تھی وہ نکل آئی ہے. کورونا سے سستی ہو گئی ہے. کورونا سے لوگ نکل آئے ہیں. مہنگائی ختم ہو گئی ہے. بجلی سستی ہو گئی ہے. گیس اویلیبل ہے. یہ تنقید ہے. آپ تنقید کریں. مہنگائی ہے پوری دنیا میں ہے. لیکن جو اچھی باتیں ہیں عوام نے دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان کوئی کرپشن پکڑی گئی ہے. کوئی عمران خان نے کوئی ظلم کر دیا ہے. ٹھیک ہے مشکلات ہیں. دنیا اس وقت دنیا میں 10 سال کی اعلیٰ ترین مندوخیل صاحب یہ بات ان کی باتیں نہ کیا کریں. بات کریں ٹھیک ہے یہ مل ملا کے اکٹھے ہو کے تو شاید 2023 میں کوئی اگر 2023 میں مطلب وہ آج آپ نے سنا شیخ صاحب کو انہوں نے کہا 5 سال پورے کریں گے ہم. ظاہر ہے اگر کھو گیا تو پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال پورے کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ اور شفاف انتخابات اور ارلی انتخابات کا بھی کوئی سین نہیں ہے جبکہ آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. مندوخیل صاحب دیکھیں پہلے تو مجھے ہنسی آئی ہمارے پیارے بھائی عباسی صاحب کی. یہ کون سی جہان میں رہتے ہیں؟ خود وزیر اعظم ان کے وزراء سارے مان رہے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے. گرمیوں کے موسم میں گیس لوڈ شیڈنگ, بجلی تو ہے ہی نہیں ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے کہ کوئی ہے ہی نہیں. کرپشن ایک ہاتھ اٹھائیں گے تو ایک کرپٹ آدمی نکلے گا. ان کی اپنی کابینہ کے وہ سارے ان کو نظر نہیں آ رہے. کہہ رہے کو بات ہی نہیں ہے. یہ تو وہ باتیں میں نہ ماننے والی بات ہے. او بھائی آپ 2023 کے الیکشن چھوڑے, ابھی کل کا آپ کو کشمیر میں آپ کی حکومت ہوتے ہوئے ہم نے آپ کو ہرایا. آپ کو یاد نہیں بات؟ آپ کی حکومت ہوتے ہوئے ہم نے 4 مہینے پہلے آپ کی پارٹی فیصل واڈا کی سیٹ کو ہم نے 6 نمبر پہ بھیج دیا. آپ کو پورے پی ڈی ایم کو ہم نے ہرایا ہے, پھر ٹی ایل پی کو ہرایا ہے. اور اب آج جو بات کر رہے 3 سال گزر گئے. آپ کو یاد ہو اسما بی بی یہ کہتے تھے کہ 3 مہینے میں ہم انقلاب لا دیں گے, ہم نیا پاکستان بنا لیں گے. ہمارے پاس 200 معاشی ٹیم ہے جس کا سرغنہ ہوگا چائنا کے ارسطو اسد عمر. سب سے پہلے تو وہ فیل ہو گئے. فیل نہ ہوتے تو کیوں اٹھاتے؟ اس کے بعد 2 وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کے وقت کے لائے جس کو یہ کرپٹ کہتے تھے. آج اسی جس کے پاناما میں یہ نعرے لگاتے تھے, آج اسی پاناما پینڈورا میں ان کا وزیر خزانہ کا نام آیا اور مجال ہے کوئی سے استعفیٰ مانگے. اچھا اب آپ یہ مندوخیل صاحب ٹھیک ہے آپ جو بھی بات کر رہے ہیں مگر بات تو ان کی بھی صحیح ہے نا کہ جب اپوزیشن ہی متحد نہیں ہے لانگ مارچ کیسے کریں گے؟ کون سا لانگ مارچ؟ آج شیخ رشید صاحب نے بڑے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ وہ حالات نہیں تھے جب آپ لانگ مارچ کی بات کرتے تھے, اب آپ کے گلے پڑ جائے گا. کیسے بریک کے بعد بات کریں گے؟ ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں تھوڑی سی وضاحت چونکہ بھائی صاحب سے حافظ صاحب کیونکہ شیخ صاحب نے کی ہے تو اس کے بعد ہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. شیخ صاحب نے آج کہا ہے کہ لانگ مارچ نہ کریں آپ کیونکہ یہ آپ کے گلے پڑ سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کس طرح گلے پڑ سکتا ہے؟ نظام جا سکتا ہے, سسٹم خراب ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آسما اب جو لگ رہا ہے نا ان کی اپوزیشن نے اپنا جو ٹرائی مارنی تھی مار لی. اب یہ اپنے آپ کو اگلے الیکشن کے لیے ریلیونٹ بنانا چاہ رہے ہیں. اور شہباز شریف تو کہہ چکے ہیں کہ میری ساری کمپین کا مقصد یہ ہے کہ اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر. اور میرا خیال ہے یہ ایک پراگمیٹک اپروچ ہے, ایک مثبت سوچ ہے کہ اگلا الیکشن فیئر ہونا چاہیے اور وہ فیئر ہوتا نظر آئے. باقی اپنے آپ کو ریلیونٹ رہنے کی باتیں اس لیے تھا کہ اس وقت جب یہ آئے تھے تو حالات کچھ تھے, ان کا وزن بھی تھا, ان کے آپس میں اتفاق بھی تھے. اب سب کو پتا ہے کہ سب نے اپنی اپنی کینچی رکھی ہوئی ہے اور ہر ایک دوسرے کی جیب کاٹنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ آپ اپنی عزت بھرم رکھیں اگلے الیکشن کے لیے. اگر آپ آ جاتے ہیں پولیٹیکلی اور یہاں آگے آپ میں سخت ہی کوئی نہیں, لوگ آپ کے پاس ہے نہیں, تو گلے کیسے پڑے گی کہ تحریک
اگر فلاپ ہو جائے، جیسے ہمارے یہاں 2014 کی تحریک ہماری فلاپ ہو گئی تھی، وہ کیا تھی دھاندلی والی، دھاندلی والا، تو ہم تو بالکل فارغ ہو گئے تھے. اس کے بعد تو ہمیں تو وہ امپائر نے انگلی نہیں اٹھائی، امپائر نے انگلی نہیں اٹھائی. اس کے بعد وہ آ گیا پیناما آ گیا، تو ہماری تحریک زور پکڑ گئی. تو ان کے پاس تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے نا. ان کے پاس تو سوائے جب یہ نکلیں گے لوگ کہیں گے دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا چور آیا. تو ان کا تو یہ تو بربادی کی وجہ ہے. لوگ کیوں نکلیں گے پیچھے؟ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ لوگوں نے دیکھا نہیں؟ اچھا تو آپ کے خیال میں جب آپ لوگ جائیں گے تو لوگ آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے؟ لوگ ہمارے پہ جائیں گے، لوگ ہمیں تنقید کریں گے، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ اگر آج ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اس کے پیچھے پیپلز پارٹی نون لیگ کی کرپشن ہے اور مولانا کی ان کا سپورٹ ہے. میرا یہ سوال ہے اس قوم کے، ان کے پیچھے کون نکلا؟ اچھا میرا یہ سوال ہے کہ جو کریڈیبلٹی کی بات وہ کر رہے ہیں، تو کریڈیبلٹی تو ساری جماعتوں کی ایٹ سٹیک ہو گئی ہے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، جمعیت اور سب کی، پیپلز پارٹی، نون وغیرہ سب. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ نظام جو ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہے شیخ صاحب نے کہا کہ آپ کے گلے پڑ سکتا ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھانے کو تو آپ لوگ شیخ صاحب کی بات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. سر وزیر داخلہ ہے، وہ وزیر داخلہ ہے، وہ صرف اسلام آباد تک محدود ہے. اسلام آباد میں بھی وہ امن برقرار نہ رکھ سکے. 4 صحافیوں کو کسی کو زدوکوب کیا گیا، کسی کو گولیوں سے ان کو چلنی کر دیا گیا. آج تک کسی ملزم کو پکڑا ہے انہوں نے؟ تو شیخ صاحب کم سے کم اس کا جواب تو دے. وہ اسامہ کو جو پولیس کی گولیوں سے ان کو بچھاڑ کر کے شہید کیا، اس کے قاتل کون تھے؟ کیا ہوا اس کا؟ شیخ صاحب کی باتوں کو چھوڑیے، وہ صرف اپنے آپ کو خبر بنانے کے لیے، اور ان کی سیاست کا محور عمران خان نہیں ہے. ان کی سیاست کا محور گیٹ نمبر 4 ہے، جو وہ خود کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب تو وہ کہہ رہے میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، اب موجودہ حالات میں آپ کو بھی پتہ ہے جو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ خان صاحب ہوگا، لیکن یہ کڑا نہیں رہے گا، یہ لیٹا رہے گا. بات یہ ہے کہ آپ نے مہنگائی کی بات کی. دیکھو اس حکومت کو، اس لیڈر کو مہنگائی کی حس کیسے ہوگی؟ یہ بے حس حکومت ہے، بے حس لوگ ہیں. ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ آپ 100 دانے چینی لیتے ہو تو 9 دانے کم کر کے، کیسے کم کریں؟ وزیر کہہ رہا ہے کہ 100 نوالے کہتے ہو، 9 کم کر کے 90 کا ہے تو بوجھ کم ہو جائے گی، کیسے کر رہے؟ یہ آپ بتائیں، یہ آپ مجھے، یہ ملک کی 22 کروڑ عوام کی قسمت کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہے. دوسرا وزیر کر رہا ہے اگر ٹماٹر مہنگا ہے تو دہی کھاؤ. چوتھا وزیر کہہ رہا ہے کہ اگر 2 روٹی مشکل ہے آپ کے لیے، مہنگائی ہے، تو 1 روٹی کھاؤ. لیکن خود کہتے ہیں کہ 2 لاکھ سے گزارا نہیں ہوتا ہے، تنخواہ میں اضافہ کرو. یہ کیوں؟ وہ تو مسترد کر دیا. کہاں ہے حضرت؟ مطلب مطالبہ تو کیا. کہاں ہے حضرت عمر کی زندگی؟ کہاں ہے مدینہ کی ریاست کی زندگی؟ دیکھیں نا، اب میں آ رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا نا کہ آپ ایسا نظام لے کے آئے کہ وہ اپنے سپریم کمانڈر کو وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے کیوں دی؟ خالد بن ولید اس پر بھی آ رہا ہوں. ایک شخص نے اپنی پوری زندگی میں 1 گز کپڑا بھی اپنے آپ کے لیے خریدی نہ ہو، نہ کبھی چینی، نہ کبھی بجلی کا بل، نہ کسی گیس کا بل دیا ہو. کوئی اور کے جوبوں میں ان کا ہاتھ ہے، وہاں سے نکال کے یہ تمام چیزیں پوری کر دیتے ہیں. ان کو غریبوں کی حوالے سے مہنگائی، اس کی فاقہ کشی، ان کی خودکشیوں کا حص ان کو کہا ہے. اب آئیے اسٹیٹمنٹ پر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو دوران جنگ، میدان جنگ میں ان کو اپنے عہدے سے معزول کیا. کیوں کہا انہوں نے؟ مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ لیکن ایک بات یہ فرق ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ عمران خان تھے، نہ عمران خان حضرت عمر فاروق ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ آج کی زبان میں وہ اس زمانے کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، اور وہ جواب دے بھی تھے. تو چیف آف آرمی اسٹاف نے فارغ کیا نا، عمران خان نے فارغ نہیں کیا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے فارغ کیا. یہ بھی ذرا وہ فیصلہ کر رہے کہ وہ کون تھا. سر میرا تو اس موجودہ حالات کے ساتھ اس کو بیان کو جو ہے نا وہ ریلیونٹ ہم نہیں کر سکتے ادھر بھی اگر فراغت کی بات آتی ہے تو اس کی طرف سے آئے گا جو چیف آف آرمی اسٹاف. اچھا میں مندو خیل صاحب، اب یہ لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی فرض کیا اپنا لانگ مارچ الگ لے کے نکل آئے، پی ڈی ایم اپنا الگ لے کے نکل آئے، تو یہ بھی تو عوام کے اندر کوئی زیادہ کریڈیبلٹی نہیں لے کے آئے گی نا یہ چیز کہ ایک ہی ایجنڈا ہے لیکن ہر جماعت اپوزیشن کی اپنا اپنا راگ الاپ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم سے پہلے یا پی ڈی ایم کے ساتھ لانگ مارچ لے کے نکل سکتی ہے؟ ٹائمنگ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آپ کو تو اچھی طرح اس کے پورے بیک گراؤنڈ پتا ہے کہ پی ڈی ایم سے ہمارے راستے اس وقت الگ ہو گئے
جب جی جی شاہد خاقان عباسی جس بیچاری کی اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے، خیرات کی سیٹ پہ وہ آیا ہے اور وہ میرے چیئرمین کو شوکاز دے رہے ہیں، اور پھر وہی شاہد خاقان عباسی ہے کہ وہ میرے سیٹ پہ مفتاح اسماعیل کو لے کے میرے چیئرمین کے پاس پہنچ رہے کہ مجھے سیٹ دے دو، جبکہ خود استعفیٰ کھیل رہے تھے۔ پھر میں ایک بات اور یاد دلا دوں کہ جب پنجاب میں مکہ ہوا، جس تحریک انصاف کو آپ نیست نابود کرنا چاہ رہے تھے، جس کی حکومت کو آپ جو ہے نا وہ یلغار کرنا چاہ رہے تھے یا سیاسی یلغار کرنا چاہ رہے تھے، اس کے ساتھ آپ نے پنجاب میں بیٹھ کے مکہ کر لی ہے۔ 5 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملے، 5 سیٹیں مسلم لیگ نون پہ لیے، اور 1 سیٹ کاف لیگ کو دے دی کمیشن کے طور پہ، اور ہمیں کہتے ہیں آپ سندھ حکومت ختم کرو اور ہم ہمارے ساتھ چلو۔ بھائی یہ طے نہیں ہوا، حافظ صاحب ترجمان ہے، یہ طے ہوا کہ متفقہ فیصلہ، متفقہ میں بالفرض پیپلز پارٹی ایگری نہیں ہے، اے پی ایگری نہیں ہے۔ ٹھیک سر، وہ پرانی بات بار بار کرنے کے اب نئی اگلی بات کریں کہ کیا آپ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے کریں گے لانگ مارچ یا الگ کریں گے؟ ایک جملہ اور جی ایک جملہ اور جی۔ اب میں خود آپ کی توسط سے حافظ عبداللہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب جس کے پیچھے ہے وہ تو خود ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے جلسے کراچی میں جو خطاب کیا ہے اور اس کے بعد اس نے بولا کہ قومی حکومت بننی چاہیے، تو مریم نواز نے کہا ذاتی بیان ہے، وہ بھائی وہ پارٹی کا صدر ہے، بولے ذاتی بیان ہے۔ ابھی پچھلے میٹنگ میں جب پی ڈی ایم کے اجلاس میں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے، اس نے بولا ہم مفاہمت کا بھی راستہ اختیار کریں گے، مزاحمت کے بھی، ورنہ اس سے پہلے یہ 2 بھائی ایک گرم ایک ٹھنڈے رہتے تھے، ایک پریشر دیتے تھے، دوسرے جو نا وہ مکہ کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ خود پارٹی ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہے، چچا کا ایک بیان ہوتا ہے، بھتیجے کا دوسرا بیان ہوتا ہے۔ اچھا چلے، یہ تو نون لیگ کی سیاست ہے نا سر، ہم کوشش کر رہے ہیں نون سے بھی ہمیں آپ کی اس بات کے بعد کوئی موقف ہم لے لیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ نون سے بھی کوئی موقف آ جائے اس کے اوپر۔ دیکھیے آپ کو ان سے خطرہ نہیں، آپ کو خود سے خطرہ ہے۔ آج جہانگیر ترین صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے خطرات دیکھیں، حکومت جب ہوتی ہے، سیاسی حکومت ہے، ہر وقت خطرہ رہتا ہے، عوام کے ووٹ لینے کا خطرہ ہوتا ہے، عوام کو راضی رکھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ملک میں واقعی معیشت کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے نا کورونا کی وجہ سے نیچے گئی ہے، ہمیں فکر ہے اس بات کی، لیکن ہمیں عوام کی فکر ہے، ہمیں میڈیا کی فکر ہے، ہمیں مہنگائی کی فکر ہے۔ یقین مانے ان کی ہمیں کوئی نہ فکر کرے نہیں۔ بھائی تو صاحب، یہ رولنگ میڈیا ہے۔ کی آپ کو کیا فکر ہے؟ میں کہتا ہوں آپ دل لا رہے ہیں میڈیا کی آزادیوں کے میڈیا خلاف۔ کی فکر ہے، اور میڈیا کے لوگوں کی فکر ہے، اینکرز کی فکر ہے، ملازمین کی پہلے تو فکر وہ ہے۔ جن کو ہمیں میڈیا گولیاں ہاؤسز لگی ہیں ان کے لے آئیں سامنے۔ نہیں وہ چلے، میں کہنے کا مطلب یہ کہ میڈیا کی تنقید کے میں فکر ہے، ہمیں اس اپوزیشن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ نے مندو خیل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، انہوں نے بتا دیا کہ نون لیگ کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ نون لیگ کیا چاہتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی سارے اپنی اپنی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے حصے کا ان کا جھگڑا ہے۔ باقی ان کو یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی نمبر 1 پہ ہونی ہے، نمبر 2 پہ کس نے ہونا ہے، یہ لڑائی جھگڑا چلتا رہے گا۔ ادروائز نہیں، پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہے، جی مندو خیل صاحب، خطرہ ضرور ہے، پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہے نا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ توقعات بنائی ہیں، اس کو ہم نے پورا اترنا ہے، اس کا خطرے کی بات ہے۔ باقی یہ اپوزیشن مندو خیل صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مندو خیل صاحب بڑے خوش نصیب ہے عباسی صاحب کی پارٹی کے پی ڈی ایم میں اتفاق نہیں ہے۔ اگر اتفاق ہوتا نا تو آپ دیکھتے کتنے دن میں ان کی اتفاق سے آپ نے کیا بگاڑ لیا تھا جب آئے تھے تو؟ پنجاب کی سیٹ 7 سیٹوں پہ کھڑی ہے۔ اچھا گیلانی صاحب الیکشن جیت گئے تھے کیا؟ نہیں وہ الیکشن تو آج بھی جیتے ہیں، مقابلہ کریں، یہ تو کہتے ہیں ہم آگے گرا دیں گے نا۔ مولانا بیسیکلی مسئلہ مولانا۔ اچھا میں ایک بریک سے پہلے مختصراً حافظ صاحب بریک لے لوں۔ وہ چاہتے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، پیپلز پارٹی بھی سمجھدار ہے اور نون بھی ان کو استعمال کر رہی ہے، ان کے پاس اسٹرینتھ ہے، سیٹ پاور ہے، ان کو مدرسے کے بچے۔ شہباز صاحب نے اب آپ کو یقین دہانی کرا دی کہ لانگ مارچ کرنی ہے، ڈیٹس کیا ہیں آپ کو، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں استعمال نہیں ہونا، اس لیے ٹھیک ٹھیک۔ بریک سے پہلے مختصراً شہباز صاحب نے آپ کو یقین دہانی کرا دی، آپ مطمئن ہے؟ ٹائمنگ کیا ہے؟ آج سے ابھی بھی بات، آج ہم فیصلے کرنے تھے لیکن آج ہم نے اس لیے فیصلے نہیں کیے کہ ایک تو ڈاکٹر کجل خان صاحب مرحوم کا وہ پرویز ملک صاحب کا بھی پرویز ملک کا، اور آزاد کشمیر کا سردار سکندر خان حیات تھے، اس وجہ سے آج کا اجلاس ملتوی ہونا پڑا۔ 18 اکتوبر کو پھر پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اس میں ہم فیصلے کریں گے، اس میں روڈ کاروان بھی ہوگا، اس میں لانگ مارچ بھی ہوگا، اس میں بڑے بڑے اجتماعات اور جلسے بھی ہوں گے۔ اس کم سے کم اگر فرض کرے حکومت ختم نہ ہو سکا لیکن حکومت کی کریڈیبلٹی، اس کی ریٹ پوری پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ اکتوبر میں ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیے کہ پوری پاکستان میں جہاں بھی جا کے کسی ریڑھی والے سے، کسی چامپڑی والے سے، کسی کوکے والے سے پوچھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ
ये एहतसाब का नारा लगाते, एनआरओ नहीं दूंगा, ये इनका नारा था। आज खुद इन्होंने नेब तरमीमी आर्डिनेंस जारी करके खुद अपने आप को एहतसाब से मुस्तस्ना किया और हुकूमत को एनआरओ दिया। मानना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि जेन्युइन पीटीआई के हुकूमत ने हुकूमत को एनआरओ दिया, पीटीआई को एनआरओ दिया ना। हुकूमत ने को एनआरओ दिया और जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया। अच्छा, अब जहांगीर तरीन साहब का इंटरेस्टिंग रोल है, वो आज बोले हैं बड़े अरसे के बाद। क्यों बोले हैं? पंजाब और वफाक पे क्यों तनकीद कर रहे हैं? और टाइमिंग जो है मार्च की वो क्या हो सकती है? अक्टूबर कितना सितमगर होगा और किसके लिए? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, तो हमने कहा पीएमएलएन से भी लिया जाए, उनके बयानात लिए जाए। तो मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, तनकीद ये हो रही है कि पीएमएलएन के अंदर खुद ही इत्तेफाक नहीं है, तो वो क्या लॉन्ग मार्च करेंगे और क्या वो इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे? दो बयानियों की बात हो रही है। आपका हाल ही में स्टेटमेंट आया था कि साबिक वजीर आजम दिसंबर में पाकिस्तान आ जाएंगे। आपको लगता है कि कुछ जो हालिया डेवलपमेंट्स हुई है उसके बाद पीडीएम खास करके लॉन्ग मार्च ला सकेगी? मियां साहब आ सकेंगे? देखें, बात यह है कि जब मुल्क के अंदर महंगाई हो, बेरोजगारी हो, मुल्क तन्हाई का शिकार हो, सबसे बड़ा इस वक्त की हुकूमत का जुर्म यह है मेरे नजदीक या कौम के नजदीक कि इन्होंने कौम की होप खत्म कर दी है, उम्मीद खत्म कर दी है। तो इन हालात में अगर खुद से लोग बाहर आ गए, जो कि आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हर शोबा जिंदगी से तल्लुक रखने वाले लोग छोटे बड़े मुजाहरे कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला राउंड इस हुकूमत वक्त से जान छुड़ाने के लिए कौम की निकलना पड़ेगा। और अगर कोई देर कर देगा तो कोई भी वोटर या पाकिस्तानी जो है उस जमात को अपना नुमाइंदा जमात नहीं समझेगा, जो इस वक्त उनके दुखों का मुदावा करने के लिए उनके साथ खड़ा नहीं होगा। अच्छा, ये तो है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो आपने सवाल किया है। हाँ। दूसरा जो आपने सवाल किया मियां साहब के वापसी के हवाले से, तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बात से कि जो शख्स जिसको मैं जानता हूँ, जिस नवाज शरीफ को, जिसको कौम जानती है, जिस शख्स ने आइन कानून की बालादस्ती के लिए अपनी हुकूमत गंवा ली, जिसने पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए अपने बच्चों समेत अपनी जमात समेत लोगों को कैद खाने में डाल दिया, तो वो कैसे इन हालात में जो पाकिस्तानी कौम पर इस वक्त मसलत कर दिए गए हैं, इनमें उनको अकेला छोड़ेगा? तो मैं नहीं समझता कि जो चाहे उसको रोकने की कोशिश करे। मियां साहब का मजाज है, वो रुकने वाले नहीं, ये तहरीक। अच्छा, और सर वो बयानिए की बात हो रही है ना कि बयानिया जो है वो शहबाज साहब का और नवाज साहब मियां साहब का और है, तो फिर किस बयानिए के ऊपर आप लोग क्या इस पे इत्तफाक राय कर लेंगे? और फिर लॉन्ग मार्च किसी को कंधा फराहम करने के मुतरादिफ तो नहीं होगा? नहीं, देखें, अगर कंधा फराहम करना होता तो ये मौके 3-4 सालों में बेशुमार दफा आए हैं, और अगर कंधा फराहम करना होता तो आज से एक हफ्ता पहले ये फारग हो चुके होते। हम कंधा बिल्कुल पेश नहीं करने वाले। जिस नवाज शरीफ ने असूल के लिए जदोजहद की है, और मैं ये वाज़ह करता जाऊं कि हम कोई अदम एतमाद लाने के हक में नहीं है और ना कभी लाएंगे। अच्छा। हम तो ये चाहते हैं कि कौम को जान इनसे छुड़वाने के लिए वाहिद रास्ता यकजहती का, कौम की उम्मीद का, बड़े इंतखाबात के अलावा और कोई तो एक हफ्ता पहले कैसे ये फारिग हो सकते थे मियां साहब? क्या मौका था? बेशुमार इनमें ग्रुप्स हैं, बेशुमार इनकी वो चीजें हैं कि आप ये देखें दुनिया में ये तन्हाई का शिकार हैं। आप देखें कि आपके हमसाये में जो इतनी बड़ी तब्दीली आई है उसमें किस तरह गैर जिम्मेदाराना इनके स्टेटमेंट हैं। तो ये वो चीजें हैं, सीपैक किस तरह रोल बैक हो गया, बाकी चीजें बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने अपने मुसलमान ममालिक तक को नाराज कर लिया। अब
पाकिस्तान का कोई खैर खा मुल्क आप दुनिया में दिखा दें जो इसके लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, इसको संभाला देने के लिए कोई तैयार हो, जो माजी में लोग रहे हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब, बहुत वाज़ेह लफ्जों में कह रहे थे कि आएंगे मियां साहब, अगर ऐसी सूरत हाल हो जाएगी तो फिर वो रुक नहीं सकते हैं। लेकिन मंदुखेल साहब, आप मुझे थोड़ा पीपल्स पार्टी का भी जरूर बता दें। हम बात करें, क्या आप लोगों क्या डिस्कशन हो रही है कि अगर ऐसी कोई अवाम के अंदर जो एक इस्तराब है उसके लिए लॉन्ग मार्च की टाइमिंग क्या होगी? कोई PMLN से राब्ते, सुनय शहबाज साहब के साथ तो राब्ते हैं, बिलावल साहब के हैं, कोई इसके ऊपर कोई बातचीत हो रही है? नहीं, ऐसे तो मेरे नॉलेज में कोई बात नहीं है कि इससे बातचीत थी। हाँ, अलबत्ता कौमी असम्बली के फोरम पे जहाँ मियाँ साहब या बिलावल भुट्टो साहब आते हैं तो वहाँ पे जरूर कॉफी शॉप में हम भी आगे पीछे कहीं खड़े हुए के सुनते रहते हैं, तो ऐसे कोई डिस्कशन नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता जहाँ मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी का बिल आया, जहाँ मजदूरों के ऊपर यलगार है, जहाँ एक फैसले से 26,000 खानदानों को बेरोजगार किया है, तो वहां जरूर बिलावल भुट्टो साहब असम्बली जाने से पहले भी मजदूरों के पास गया, मीडिया के साथियों के पास गया, और वापसी पे शहबाज शरीफ साहब को और मौलाना महमूद साहब को भी साथ लेके आया है और दोबारा उन मजदूरों से और मीडिया से खिताब किए। तो यहाँ तक तो इत्तेफाक है, लेकिन आगे जाके जो पेटीएम के प्लेटफॉर्म से इत्तेफाक मेरे नजर में कोई नहीं है, और मेरे जाती ये ख्याल है कि पीडीएम को शोकास जो दिए है मेरे चेयरमैन को, उसका हवाला किए बगैर मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा हाफिज साहब, एक जुमला मैं चाहूंगी आप दोनों, क्योंकि वक्त खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि ये टाइमिंग जो लॉन्ग मार्च की है ये अक्टूबर ही है, और ऐसा तो नहीं है कि वाकई आप लोग कंधा फराहम कर दें इस पूरे सिस्टम? कंधे की बात नहीं है। आप अपोजिशन जमातों की तहरीक आज से नहीं है। जिस दिन 25/18 का इलेक्शन हुआ, 48 घंटे के अंदर ये तमाम अपोजिशन जमातों ने बैठक की, फैसला किया कि ये मैंडेट हकीकी नहीं है, ये चोरी शुदा मैंडेट है। ये पार्टी अक्सरियत से मुंतखब नहीं हुई है हकीकी अवामी वोट से, बल्कि इसको अक्सरियत दी गई है। ये पार्टी खुद नहीं आई, इसको मुसल्लत की गई है, इसको हुकूमत दिया जा रहा है। लिहाजा हमने तमाम पार्टियों ने कहा कि यह हुकूमत नाजायज है। आज हर शख्स ये कह रहा है कि नाजायज के साथ यह नालायक भी है और नाअहल भी है। तो ये तहरीक आज का नहीं है, बेशक वो स्टेप बाय स्टेप पीडीएम की शक्ल इख्तियार की, और जो स्टेबल पाकिस्तान इस पार्टी को मिली, इमरान खान को मिली, यानी दहशतगर्दी का जो नारा था, वो गौगा था, वो खत्म हुआ। और तमाम इदारों की सपोर्ट भी, तमाम इदारों की, यानी हथौड़े की सपोर्ट भी, हथकड़ी की सपोर्ट भी, डंडे की सपोर्ट भी, मईशत आसमान से 5.8 आपकी मईशत थी, खारिजा पॉलिसी थी कराची में।